शादी के बाद पहली बार बीवी को अपनी सहेलियों से मिलवाने उसके कॉलेज ले गया। सब ने उसका बड़ा खैर मकदम किया, लेकिन एक क्लासरूम जिस पे ताला लगा था उसके सामने आते ही उसके कदम रुक गए। वो कांपने लगी, चेहरे का रंग जर्द हो गया। बोली, चलो यहाँ से। मैं हैरान रह गया। रात को बार बार उसकी नींद में चीखें सुनाई दी। जब मैंने ज़बरदस्ती पूछा तो रोते हुए कहा, उस क्लासरूम में प्रिंसिपल ने मेरी इज्जत लूटी थी और कहा था अगर बोली तो सबको वीडियो दिखाऊंगा। तब से वो क्लासरूम बंद है। मैं सुन्न हो गया और अगले दिन दोबारा ताला तोड़ के अंदर गया तो मेरी जान निकल गई। जब से रात को मेरी बीवी ने मुझे वो सच बताया है, उस वक्त से मेरे दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं। मैं बार बार घबरा के उसका चेहरा देखता हूँ और फिर सोचने लगता हूँ कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बीवी तो ये सच मुझे बता के शायद मुतमईन हो गई है और उसके अंदर का सारा गुबार निकल गया है, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा कश्मकश में मुब्तला हो चुका हूँ और मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं सारी सूरत हाल से बाहर कैसे निकलूं। अपनी बीवी के मुंह से वो सारी सच्चाई सुन के मेरे दिल को जो धचका पहुंचा है और जो मैंने बर्दाश्त किया है, मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता। ये बात ही ऐसी है जो मेरी गैरत और इज्जत पे एक ताज़ियाने की तरह पड़ी है और मैं इसकी तकलीफ से बिलबिला उठा हूँ। समझ नहीं पा रहा कि अब इस सारे मामले से किस तरह निपटूं। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपनी बीवी से नज़रें चुराता फिर रहा था। रात से सुबह हो चुकी थी और एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं सारी रात यूं ही इधर से उधर चकराता फिर रहा था। कभी बैठ जाता, फिर बेचैनी से उठ के टहलने लगता, पानी पीने लगता तो मेरी बीवी मुझे कहती है आप बैठ जाएं, कब तक यूं ही खुद को अजियत देते रहेंगे। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको जो सच्चाई बताई है उसे हजम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप उस सच्चाई का बोझ नहीं उठा पा रहे, लेकिन मैं क्या करूं। मैं अपने अंदर इस घुटन को लेके मरना नहीं चाहती। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया, वरना अब तक मैं ज़मीर के एक बोझ तले जिंदा थी। हालांकि इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा थी और चाहती थी कि आपको इस सारे मामले के बारे में आगाह करूं। कई बार सोचा, कई बार बताना चाहा, लेकिन बता नहीं पाई और अब कल से जिस कश्मकश में मुब्तला थी, जिस तरह की उलझन मुझे अपने दिल में महसूस हो रही थी, मैंने सोच लिया था कि अब उस उलझन से बाहर निकलूंगी और आपको ये सब कुछ बता दूंगी। आपको बता कि मेरा दिल तो हल्का हो गया, लेकिन आपका दुख और तकलीफ बढ़ गई। मेरी बीवी ने रोते हुए जब मुझसे कहा तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। मैं खामोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब अपनी बीवी से क्या कहूँ और उसे कैसे तसल्ली दूँ, कैसे उसे हौसला दूं या फिर उस पर गुस्सा करूं कि उसने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। रात से सुबह हो चुकी थी, मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर उसे कॉलेज की तरफ चल पड़ा, जिसके बारे में कल मेरी बीवी ने मुझे सारी सच्चाई बताई थी। मेरा गुस्सा उस वक्त सातों आसमानों को छू रहा था। कॉलेज में पहुंचते ही मैं सीधा उसी कमरे के आगे चला गया जहाँ पे ताला लगा था। मेरी बीवी का रंग एकदम जर्द पड़ गया। उसकी आंखें वहशत से बाहर की तरफ उबल पड़ी। उसने मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहने लगी, नहीं नहीं अरसलान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप छोड़ दें मुझे। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और दरिश्ती से उसे डांटा और कहा, चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो, खबरदार यहाँ से ज़रा सा भी हिली। मुझे कल से एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं। मुझे देखने दो, मैं अपने अंदर एक ऐसी आग महसूस कर रहा हूँ जिसकी तपिश से मेरा अपना आप जलने लग गया है और मुझे चैन नहीं आ रहा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से इधर खड़ी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। मैंने अपनी बीवी से कहा तो वो खामोशी से बहते आंसुओं से मुझे देखने लगी। मैंने गुस्से में आके उस कमरे का ताला तोड़ा। ताला काफ़ी जंग आलूद हो चुका था और मेरे एक ही झटके से वो टूट गया। ताला टूटा तो मेरी बीवी की आंखें और ज़्यादा दहशत ज़दा हो गईं और फिर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ना चाहे, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी कैफियत को नज़रअंदाज कर दिया। क्लासरूम का दरवाज़ा खुला जो एक भारी आवाज़ से खुलता चला गया। कमरे से गिर्द का तूफान बाहर निकला, जिससे लग रहा था कि यह कमरा कई सालों से बंद है। और फिर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरी बीवी भी हैरत से आंखें फाड़े सामने के मंजर को देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा नाम अरसलान है। मेरा बचपन एक पसमानदा मगर मोहब्बत से लबरेज मोहल्ले में गुजरा। वो पुरानी तर्ज की गलियां जिनके दोनों तरफ खस्ता हाल मकान, छतों पर लटकते कपड़े और मिट्टी की खुशबू जो बारिश में भीग के दिल को खुशबू की तरह महका देती थी। हम 7 अफराद का कुंबा था। मैं, मेरे माँ बाप, 2 भाई और 2 बहनें। मेरे वालिद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे।
तनख्वाह इतनी न थी कि आसाइशें मुयस्सर होती, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि हम भूखे न सोते। माँ एक घरेलू औरत थी। उसकी नरम गोद और गर्म हाथों का लम्स आज भी याद आते हैं। मैं बचपन में खामोश तबीयत का था, किसी कोने में बैठा चुपचाप अपनी दुनिया में गुम रहता। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। कभी अखबार का पुराना टुकड़ा हो या किसी का फटा हुआ रसाला, मैं उसे पढ़ने में इतना गुम हो जाता कि इर्द गिर्द का होश न रहता। अम्मी अक्सर कहा करती थी, ये बच्चा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, सबको फख्र होगा इस पर। मेरे वालिद सख्त मिजाज के थे, लेकिन अंदर से नरम दिल। उनकी आंखों में एक ऐसा ख्वाब था जो वो खुद तो ना देख सके, लेकिन मुझे उस ख्वाब का वारिस बना गए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के इस गंदगी से निकल जाऊं जिसमें वो जिंदगी भर फंसे रहे। शायद इसीलिए जब मुझे स्कूल में वजीफा मिला तो वो पहली बार मेरी पीठ थपक के बोले, बेटा आज तूने मुझे सरशार कर दिया और मुझे यकीन होने लगा है कि मेरा बेटा इस गंदगी से निकल के बहुत आगे तक जाएगा। वालिद साहब की उस थपकी ने मेरे हौसले को बुलंद कर दिया और मैं एक नए अज़म के साथ उठ खड़ा हुआ। मेरी तालीम का सफ़र किसी आसान राह पे नहीं था। स्कूल तक जाने के लिए हमें कच्ची सड़क पे पैदल चलना पड़ता। गर्मी हो या सर्दी, जूते अक्सर फटे हुए होते, लेकिन ख्वाब और हौसले बुलंद होते। मैंने मेहनत की रातों को जाग जाग के पढ़ा, छोटे भाई बहनों को भी पढ़ने पे आमादा किया। माँ अक्सर हमारे करीब आके बैठ जाती, हमें हाथ की पंखी के साथ हवा देती, हमारे माथे पे मोहब्बत से बोसा देती। मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। अब मैं शहर के मरकज़ में आ चुका था, जहाँ मेरे जैसे बहुत से देहाती लड़के ख्वाब लेके आए थे। यहाँ दुनिया कुछ और ही थी। लड़कों के बालों में जेल, लड़कियों के हाथों में मोबाइल फ़ोन, बड़े बड़े बैग्स और इंग्लिश में गुफ्तगू। मैं अक्सर अपनी सादा कमीज शलवार और पुरानी जूतियाँ देख के खुद में शर्मिंदा हो जाता, मगर उन सब बातों ने मेरे हौसले को तोड़ा नहीं। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी और अब्बा की आंखों की उम्मीद भी मेरे दिल की रोशनी बन चुकी थी। मैं कॉलेज में नुमाया तालिब इल्म बन गया। असातिज़ा मुझे पसंद करने लगे। मेरी ज़हानत की बदौलत मेरा एक अच्छा इमेज बनने लगा और मैं कॉलेज में काफ़ी मकबूल होने लगा। चंद अच्छे दोस्त भी बने, जिनमें से एक फ़िज़ान मेरे दिल के सबसे करीब था। वो मेरा राजदार था, मेरी खुशियों का गवाह और मेरे गमों का साथी बन गया। इसी दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा सदमा था जिसने मेरे अंदर एक खला पैदा कर दिया। वो शख्स जो मेरे लिए दिन रात काम करता था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। माँ की आंखें कई दिन तक खुश्क न हो सकी। घर पे जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने हार न मानी। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की ताकि घर के अखराजात पूरे हों और मेरे छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई न रुके। सुबह कॉलेज, शाम ट्यूशन और रात को अपनी पढ़ाई, यही मेरी रूटीन बन गई। इसी दौर में एक लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई जिसका नाम सायरा था। सायरा मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थी, बल्कि कॉलेज की एक आर्ट सोसाइटी की सदर थी। मैंने एक मजमून नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लिया। जब इनाम जीता तो पहली बार उसने मुझसे बात की। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लहजे में रख रखाव। वो किसी बड़े घराने से थी। उसके लिबास, अंदाज और बातों से अमारत आया थी। मुझे कभी गुमान भी ना हुआ कि वो मुझसे सादा जैसे लड़के में दिलचस्पी लेगी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे देख के मुझे सुकून महसूस होता। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी प्रोग्राम के रिहर्सल में, कभी यूं ही किसी मौजू पर गुफ्तगू करते करते वक्त गुजर जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल होता चला गया, लेकिन कभी इजहार न किया, क्योंकि मेरे दिल में एक खौफ था कि कहीं ये सब मेरी औकात से बाहर का ख्वाब ना हो, क्योंकि मेरे और सायरा के स्टेटस में बहुत फ़र्क था। मैं हैसियत में उससे कम था। कुछ दिन इसी आंख मचोली में गुजर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद कहा, अरसलान तुम बहुत मुख्तलिफ हो, तुम्हारे अंदाज वो सच्चाई है जो आजकल के लड़कों में नहीं मिलती। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था। मेरा दिल ये सुन के खुश हो गया और आंखों में एक अलग चमक उतर आई। मुझे लगा जैसे बरसों का थका हारा मुसाफिर किसी सायादार दरख्त के नीचे आ गया हो। मेरी तालीम मुकम्मल हुई और मैंने एक सरकारी इदारे में नौकरी हासिल कर ली। सायरा ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी और अचानक ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। सब हैरान थे, लेकिन किसी को भी वजह मालूम नहीं थी। उसकी सहेलियों ने उससे वजह जानने की कोशिश भी की, लेकिन सायरा ने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि वो गुमसुम सी हो गई। मैं सायरा की हालत के बारे में तशवीश का शिकार था, लेकिन अब हमारे दरमियान वो पहले जैसा राब्ता नहीं रहा था। वो शायद कहीं खो गई थी या शायद किसी से राब्ता रखना नहीं चाहती थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था।
گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی تو مجھے صرف سائرہ کا خیال آیا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں کشید کی جا سکتی تھی۔ میں نے ماں سے بات کی اور سائرہ کے لیے رشتہ بھیجا، اور کچھ اعتراضات کے بعد آخر کار وہ میری زندگی کی ساتھی بن گئی۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت یاد وہ دن تھا جب سائرہ میرے نام کی ہو گئی۔ میری اور سائرہ کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ نہ بینڈ باجا، نہ بارات کی دھوم، اور نہ ہی مہنگے ملبوسات پہ خرچ کیا گیا۔ بس سادگی سے نکاح، چند قریبی رشتہ دار اور دو دلوں کا باقاعدہ ملن ایک سادہ اور پروقار تقریب میں ہوا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے سائرہ سے قبول ہے کہلوانے کے لیے سوال دہرایا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید دلہنیں ایسے ہی نروس ہوتی ہیں، مگر شاید یہ میرا وہم تھا یا حقیقت کو نہ پہچاننے کی میری کمزوری تھی۔ سائرہ میں کچھ بدل گیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پایا۔ شادی کے بعد سائرہ میرے ساتھ میرے پرانے مگر صاف ستھرے گھر میں آ گئی۔ ماں نے اسے اپنی بیٹیوں جیسا پیار دیا اور میری بہنوں نے بھی اس کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن شادی کے چند دن بعد ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ سائرہ اکثر گمسم رہتی۔ جب میں رات کو کام سے واپس آتا تو وہ میرے لیے چائے بناتی، مگر اس کی نظریں اکثر زمین پہ ہوتی۔ گفتگو میں نرمی تھی، لیکن وہ گہرائی جو محبت میں ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ ایک جھجک ہمارے درمیان موجود تھی۔ کبھی کبھار میں اس کے پاس بیٹھتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ جاتی، پھر خود ہی شرمندہ ہو جاتی اور کہتی معاف کیجیے گا، بس نیند پوری نہیں ہو رہی آج کل، جیسے وہ خود اپنی کیفیات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شروع میں نے سمجھا کہ نئی زندگی میں ڈھلنے کا وقت لگتا ہے، ہر لڑکی کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، مگر وقت گزرتا گیا اور سائرہ کی حالت میں بہتری آنے کے بجائے عجیب سی الجھن بڑھنے لگی۔ راتوں کو اچانک چیخیں مار کے اٹھ جاتی، پسینے سے شرابور کپ کپاتی ہوئی سانسیں اتھل پھتل ہونے لگتی، کبھی کبھار مجھے بھی نہ پہچانتی اور پھر میرا ہاتھ تھام کے رونے لگتی۔ اب یہ سب روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ خواب میں کسی سے التجا کرتی، کبھی نیند میں بڑبڑانے لگتی، نہیں مت کرو، یہ مت کرو، مجھے مت چھوؤ کہ دہائیاں دیتی۔ میں گھبرا کے اسے جگاتا۔ وہ کچھ لمحے خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی، پھر خود کو میرے سینے سے لگا کے بس روتی رہتی۔ اس کی تڑپ مجھ سے دیکھی نہ جاتی۔ میں نے ایک رات اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا، سائرہ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی پرانا دکھ ہے جو تمہیں ستاتا ہے، یا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ میری بات سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لی۔ آہستہ سے کہا، بس کچھ دکھ ہیں جو ختم نہیں ہوتے۔ میں نے دل میں طے کیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ محبت کی روشنی ہر اندھیرے کو نگل جاتی ہے۔ میں نے سائرہ سے محبت کی، اس کی کتب خریدی، اس کے ساتھ لمبی لمبی واکس پہ گیا، مگر کبھی اس کی پسند کی فلمیں دیکھی، کبھی اس کی فرمائش پہ آئس کریم کھانے نکل گیا۔ وہ میرے ساتھ ہنستی تھی، کبھی کبھی کہا بھی لگاتی، مگر اس کہے کے پیچھے بھی ایک خالی پن ہوتا۔ اس کی ہنسی مذاق میں کھوکھلا پن ہوتا، جیسے وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ خوش ہے۔ گھر والوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ سائرہ اکثر اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ماں نے ایک دن مجھے کچن میں الگ لے جا کے کہا، ارسلان بیٹا، سب خیر تو ہے؟ بہو کا چہرہ کچھ دنوں سے بہت اترا ہوا لگ رہا ہے، کہیں تم دونوں کے بیچ کوئی بات تو نہیں؟ کیا تم دونوں کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ ماں کے انداز میں فکر مندی تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کے کہا، نہیں ماں، بس شاید ابھی گھر کا ماحول نیا ہے، وقت لگے گا اس سے۔ لیکن میں جانتا تھا بات کچھ اور ہے، اور اب مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی واپس آیا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی لائٹ بند ہے اور سائرہ دروازہ بند کیے بیٹھی ہے۔ میں نے دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ سب خیر ہو؟ میں نے دروازہ کھولا تو سائرہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ آنسوں سے تر، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایک عجب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سائرہ؟ میں بھاگ کے اس کے قریب گیا۔ وہ یکدم میری طرف مڑی اور کہا، کاش میں مر جاتی، کاش اس دن ہی میں مر جاتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بتاتی کیوں نہیں مجھے؟ اس نے بس ایک ہی بات کی، ارسلان، کبھی کبھی ماضی حال سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ اس رات وہ میری باہوں میں سوئی تو بہت دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے پہلی بار اس کی خاموشی کو محسوس کرنا چاہا، پہلی بار اس کے درد کو سمجھنا چاہا۔ ایک دن میں نے اس کے موبائل پہ ایک فیمیل کی نمبر لسٹ دیکھی، جسے وہ کئی بار کال کر چکی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی
اسی لیے جب میں نے اس سے نرمی سے پوچھا تو اس نے جھٹ سے موبائل بند کر دیا اور کہا بس ایسے ہی ایک دوست کے لیے معلومات لی تھی۔ اس کا انداز گھبرایا ہوا تھا۔ میں کچھ نہ بولا مگر میری اندرونی بے چینی اب شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب ہم دونوں ایک شادی میں شریک تھے جو ہمارے کالج فرینڈ کی تھی اور بہت عرصے کے بعد ہم سب یوں ایک گیدرنگ میں اکٹھے ہوئے تھے، باتوں باتوں میں کسی پرانے کلاس فیلوز کی بات چل نکلی تو سائرہ کی سہیلیوں نے اس سے جب پوچھا کہ اپنے پرانے کالج کب آؤ گی تو اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لیں اور بس اتنا بولی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ اس کی سہیلیاں اس کی کیفیت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میں خود بھی تشویش زدہ ہو گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سائرہ سے زبردستی پوچھوں، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کی کپکپاتی آواز اور راتوں کی چیخیں مجھے روک لیتی۔ میں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری محبت، میری زندگی۔ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود مجھ پہ اعتماد کرے، لیکن ایک جنگ ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر لڑ رہا ہوتا ہے، اور سائرہ ایسی ہی ایک اندرونی جنگ کی قیدی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے ایسے گزرے جیسے سائرہ اور میں دو الگ دنیاؤں میں رہ رہے ہوں۔ میں ہر روز یہ کوشش کرتا کہ وہ خود کو میرے قریب محسوس کرے، میری دنیا کا حصہ بنے، لیکن اس کے اندر جیسے کوئی دیوار کھڑی تھی، ایک خاموش، گہری اور سرد دیوار جو اسے مجھ سے الگ رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے لگا شاید اب اس کی خاموشی میں تھوڑی سی روشنی آئے گی۔ سائرہ کی کچھ پرانی سہیلیاں جو اس کے کالج کے دنوں کی ساتھی تھیں، ایک دن ہمارے گھر آئیں۔ وہ سب خوش مزاج، چہکنے والی لڑکیاں تھیں۔ ایک کا نام ثنا تھا، دوسری ندا اور تیسری لائبہ تھی۔ وہ تینوں سائرہ سے لپٹ کے اس سے گلے ملی، اس کی شادی پہ مبارکباد دی اور خوب باتیں کیں۔ ایک لمبے عرصے بعد سائرہ بھی ان سے مل کے خوش تھی۔ کم از کم اس کے چہرے پہ کچھ دیر کو وہ پرانی سائرہ کی جھلک نظر آئی جو کبھی بے فکری سے ہنستی تھی۔ ثنا نے شرارت سے کہا، یار اب تو بیگم بن گئی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے تو ہمیں بھول ہی جائے گی۔ ندا بولی، اور ہمیں تو یہ بھی شک تھا کہ شاید تو ہمیں اپنے شوہر سے ملانے میں شرما رہی ہے، حالانکہ ہم سب اکٹھے ہی تو پڑھے ہیں۔ لائبہ نے فوراً کہا، تو پھر ایسا کرتے ہیں، کل کالج چلتے ہیں۔ سائرہ تم بھی اور ارسلان بھائی بھی ہمارے ساتھ چلو، سب سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں، پرانے دنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کیا کمال کے دن تھے۔ سائرہ کا چہرہ ایک لمحے کو بجھ گیا، جیسے کسی نے کوئی نازک تار چھیڑ دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے نرمی سے سائرہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو نا، مجھے بھی اپنی زندگی کے سنہرے دنوں کو یاد کرنا ہے اور کالج کے دوستوں سے گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے۔ میرے اصرار پر سائرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے ایک دھند سی چھا گئی۔ اگلے دن ہم سب کالج کے لیے روانہ ہوئے۔ کار میں سائرہ کی سہیلیاں بیٹھیں، ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کہکہے لگا رہی تھیں، پرانی یادوں کو دہرا رہی تھیں۔ میرا موڈ بہت خوشگوار تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ ان باتوں میں شریک تو تھی مگر اکثر صرف ہلکی مسکراہٹ پہ اکتفا کرتی۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوش تو لگتی تھی مگر اس خوشی میں ایک طرح کی گھبراہٹ چھپی تھی، جیسے کوئی ذہنی کشمکش اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کھڑی ہو۔ جب ہم کالج پہنچے تو دروازے پہ ہی دو پرانے پروفیسرز نے سائرہ کو پہچان لیا۔ ارے سائرہ بیٹا، اتنے عرصے کے بعد تم آئی ہو، تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، تم تو ہمیشہ کی طرح بہت پروقار لگ رہی ہو۔ سائرہ نے جھجکتے ہوئے سلام کیا اور اپنے پروفیسرز کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ میرے دل میں فخر کی ایک لہر اٹھی۔ وہ سائرہ جو کبھی ہر لمحہ میرے دل میں بستی تھی اب باقاعدہ میری زندگی کی ساتھی تھی۔ ہم سب کالج کے لان میں بیٹھ گئے۔ سائرہ کی سہیلیاں اسے گھیرے میں لیے تصویریں کھنچوا رہی تھیں۔ ماضی کی باتیں، ایونٹس، کلاس کے قصے، پروفیسرز کی ڈانٹ، سب ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ پھر لائبہ نے کہا، چلو کینٹین چلتے ہیں، وہی ہماری پرانی کینٹین جہاں کے سموسے ہمیں بہت پسند تھے۔ سائرہ کچھ لمحے کو خاموش رہی لیکن سب کے اصرار پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم سب کوریڈور سے گزرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، باتیں کرتے کینٹین کی طرف بڑھنے لگے، اور تب اچانک ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم ایک مخصوص راہداری سے گزرے۔ بائیں جانب ایک پرانا کلاس روم تھا، اس پہ زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ گرد سے اٹا ہوا تھا، کھڑکیوں پہ جالے لگے ہوئے تھے اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ جو ہی ہم اس دروازے کے سامنے سے گزرے، سائرہ کی رفتار ایک دم سست ہو گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ میں نے پلٹ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ سفید پڑ چکے تھے،
आंखें फटी फटी सी और पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। सायरा, क्या हुआ? मैंने फौरन उसके कंधे पे हाथ रखा। सायरा की नज़रें उस दरवाजे पे जमी थीं। वो एक लम्हे में कांपने लगी जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। उसने लरजती आवाज़ में बस इतना कहा, चलो यहाँ से, प्लीज़ चलो यहाँ से। सायरा की सहेलियाँ भी चौंक गईं। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरसलान भाई, पानी है आपके पास? उसकी सहेलियाँ तशवीश से कह रही थीं। मैंने सायरा का हाथ मजबूती से थामा, लेकिन वो झटके से पीछे हट गई, जैसे मेरे लम्स से भी उसे खौफ आने लगा हो। वो तेज़ी से कॉरिडोर से निकल के बाहर की तरफ दौड़ने लगी। मैं भी उसके पीछे लपका। कॉलेज का लॉन अब हमें अजीब सा लग रहा था। सबके चेहरे हैरत से सायरा को देख रहे थे। वो सीधी कॉलेज की हदूद से बाहर आई और एक बेंच पे बैठ के दोनों हाथों से चेहरा छुपा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसके साथ जा बैठा। उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, अरसलान, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे मालूम था ऐसे ही होगा। मैं खामोशी से बैठा रहा। बस उस लम्हे मुझे सिर्फ उसकी आंखों में छुपा हुआ वो दुख नजर आ रहा था जो शायद बरसों से उसके दिल में दफन था। वो दरवाज़ा, वो ताला, वो पुराना कमरा, शायद सायरा का माजी वहीं कहीं दफन था, मगर अभी उसके दिल में सांस ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां बाहर आईं तो सायरा ने झूठ बोलते कहा, बस मौसम की तब्दीली से तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसे देखा, वो झूठ बोल रही थी, मगर ऐसा झूठ जिसमें दर्द था, कर्ब था और शायद कोई गहरा दुख था। घर वापसी पे सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। ना वो बोली, ना मैंने कुछ पूछा, लेकिन मेरे दिल में एक फैसला मजबूत होता जा रहा था। अब मैं इस राज को जान के रहूंगा। अब मैं उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे सच को निकाल के रहूंगा। सायरा की खामोशी अब मेरे दिल का शोर बन चुकी थी। रात का 1 बज रहा था। पूरा घर गहरी नींद में था। खिड़कियों पे चलती हल्की हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। बाहर की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी, या कभी कभार दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती। लेकिन फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, दूर रहो, मत छूना मुझे, प्लीज़ मत छूना। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। मेरे पहलू में सायरा पसीने से शराबूर तकिए पे हाथ मारती, आंखें बंद किए चीख रही थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो चुका था और वो बार बार अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। सायरा, सायरा, मैंने फ़ौरन उससे अपने बाजुओं में लिया। आंखें खोलो, मैं हूँ अरसलान, तुम ख्वाब देख रही हो सायरा। वो जैसे किसी भयानक धुन से निकल के होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली। एक लम्हे को मुझे पहचानने में वक्त लगा और फिर चीख मार के पीछे हट गई। नहीं, मुझे मत छूना, दूर रहो। मेरा दिल लरज़ गया। वो आंखें जिनमें कभी मोहब्बत की रोशनी थी अब खौफ से फैली हुई थी। मेरे अपने हाथ कांपने लगे। मैं चंद लम्हों तक साकित बैठा रहा, जैसे किसी ने मेरे सीने में कील ठोंक दी हो। सायरा, ये मैं हूँ, तुम्हारा शौहर अरसलान। मेरी आवाज़ बिखरने लगी। वो दीवार से लग के बैठ गई। घुटने सीने से लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत छुपाया, लेकिन अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं छुप सकता। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ और नरमी से कहा, सायरा, जो भी है मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी जैसे कोई बरसों से बंद दरवाज़ा आज टूटने वाला हो। अरसलान, वो बोली, क्या तुम सच में मेरा यकीन करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे? क्या तुम मुझे गंदी औरत तो नहीं समझोगे? मैंने उससे अपने साथ का यकीन दिलाया तो सायरा ने कहना शुरू किया, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो कॉलेज की बहुत नुमायाँ स्टूडेंट थी और मैं हर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी में भरपूर हिस्सा लेती थी। कॉलेज के मैगज़ीन की एडिटर थी, इसी वजह से मेरा वास्ता प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के साथ पढ़ता रहता था। अक्सर वो लोग अपने कामों के लिए मुझे बुलाते। कॉलेज के बारे में कोई भी इवेंट होता या किसी भी तरह की कोई सरगर्मी होती तो मुझे ज़रूर कॉल किया जाता। उस दिन भी एक मामूल का दिन था। अगले चंद दिनों में हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा तकरीरी मुकाबला होने वाला था और इसके लिए हम बड़े जोश से तैयारियां कर रहे थे। उन्हीं दिनों में अक्सर मेरा प्रिंसिपल के पास जाना लगा रहता था। प्रिंसिपल मेरे साथ जो मानी बातें करने लगते, मेरे साथ अजीब सी बातें करते तो मैं उन्हें देखने लगती और अपना वहम समझती। उनकी नज़रें मेरे वजूद पे जब पड़ती तो उनकी नज़रों में हवस होती, वो मुझे अपने आप में सिमटने पे मजबूर कर देती। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिंसिपल से दूर रहूँगी और कोशिश करूँगी कि उनकी तरफ ज़्यादा ना जाऊँ। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज के मैगज़ीन के दफ्तर में थी और अचानक मुझे प्रिंसिपल की तरफ से बुलावा आया,
کالج میں چھٹی ہو چکی تھی اور چند اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے کالج میں مصروف تھے۔ گارڈ نے آ کے جب مجھے بتایا کہ پرنسپل مجھے ڈرامہ سوسائٹی والے کمرے میں بلا رہے ہیں تو میں نے یہی سوچا شاید کوئی کام ہوگا اور کوئی ضروری بات ہوگی، اسی وجہ سے میں ڈرامہ سوسائٹی والے روم میں چلی گئی۔ وہاں جب پہنچی تو پرنسپل صاحب وہاں پہ اکیلے تھے اور انہیں دیکھ کے میں جھجک سی گئی کیونکہ ان کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی ہوس مجھے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے عزت سے پوچھا، سر آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں یہاں پہ آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اتنی دیر میں جب آگے بڑھی تو پیچھے سے کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آواز نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں ایک دم گھبرا کے پلٹنے لگی تو پرنسپل صاحب بولے۔ پرنسپل کی نظریں، ان کی مسکراہٹ مجھے بہت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ماحول پر عجیب طرح کی ہولناکی پھیلی تھی اور وحشت میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا کے اٹھی اور سر سے کہا، سر کل بات کرتے ہیں، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھے گھر پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کے جیسے ہی میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو پرنسپل نے مجھے بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ میں زور سے ان کے سینے سے جا لگی۔ گھبراہٹ میرے وجود پہ طاری ہونے لگی اور پھر پرنسپل نے نہ جانے مجھے کس طرح قابو کیا میں سمجھ نہیں پائی۔ شاید انہوں نے مجھے کوئی چیز سونگھا دی تھی جس سے میں وقتی طور پہ بے حواس ہو چکی تھی۔ اس درندے نے اپنی ہوس کو پورا کر لیا، اس نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں وہاں سے کسی طرح نکلی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد دنیا ہی میری بدل چکی تھی۔ سائرہ نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی اس خوفناک سچائی کے بارے میں مجھے بتایا تو میں یہ سب سن کے ساکت رہ گیا۔ رات کا وہ لمحہ میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ سائرہ کے لبوں سے نکلی ہر بات ایک چاقو کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ میرے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ چیخیں، وہ التجائیں، وہ لرزتی ہوئی آواز، میں کچھ نہیں بھولا اور شاید کبھی بھول بھی نہ پاؤں۔ اس رات کے بعد نہ میں سوتا نہ جاگتا، میری آنکھیں کھلی ہوتی مگر سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ دل میں ایک عجیب سا شور تھا اور ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، اگر کسی سے کچھ کہا تو ویڈیو سب کے سامنے آ جائے گی۔ میرے سامنے وہ درندہ پرنسپل بار بار آ رہا تھا جو استاد کے روپ میں حیوان بن گیا تھا۔ وہ کمرہ جو تعلیمی روشنی بانٹنے کے لیے بنایا گیا تھا ایک ظلم کا مقتل بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح کا سورج میرے لیے کسی معمول کی طرح طلوع نہیں ہوا۔ میں نے سائرہ سے کوئی بات نہ کی، بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، آج تو مجھے روکنا مت، یہ مت کہنا کہ کچھ نہ کروں، کیونکہ اب میں کچھ کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ سائرہ نے صرف ایک لمحے کو مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی اور شاید تھوڑی سی امید بھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر چھوڑ دیا۔ میں سیدھا کالج کی طرف نکل پڑا۔ کالج کے در و دیوار جیسے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں زندگی اپنی روٹین پہ رواں دواں تھی۔ لڑکے لڑکیاں کلاسز میں جا رہے تھے، کینٹین میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا، لیکچرز کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس راہداری کی طرف بڑھا جہاں وہ بند دروازہ تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچتا گیا میرے قدم بھاری ہوتے گئے۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ اس دروازے کے پیچھے ہے وہ میرا سکون چھین لے گا، لیکن اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا۔ وہی زنگ آلود تالا، وہی دروازہ جس پہ گرد جم چکی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں بس اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ مجھ سے نظریں چرا رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کیا تلاش کرنے آیا ہوں۔ میں نے تالا توڑ دیا اور وہ ٹوٹ کے نیچے فرش پہ گر پڑا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیل کے کھولا۔ ایک بو، ایک گھٹن، ایک سناٹا مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ میں اندر داخل ہوا۔ کمرہ کئی سالوں سے بند تھا۔ دروازے پر، دیواروں پر جالے، فرش پر گرد، ایک ٹوٹا پرانا میز، چند کرسیوں کے ڈھانچے، ایک اندھیرے میں ڈوبا کمرہ سیلن زدہ تھا، مگر کمرے کے ایک کونے میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ ایک جگہ کھڑکی کے اوپر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا تھا۔ وہ پرانا ہو چکا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ اسی سے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ درندہ، خبیث حیوان، میرے دل سے گالیاں نکل رہی تھیں۔ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں کالج آفس کی طرف بڑھا۔ اس وقت پرنسپل موجود نہ تھا۔ میں نے عملے سے پرنسپل کی لوکیشن پوچھی۔ معلوم ہوا وہ آج کسی میٹنگ پہ باہر گیا ہے۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا، سخت لہجے میں کہا، مجھے کالج کی گورننگ باڈی اور اعلیٰ افسران سے بات کرنی ہے فوراً۔ میرے لہجے کی شدت دیکھ کے سب سہم گئے۔ چند گھنٹوں میں کالج کے چند سینئر اساتذہ اور گورننگ باڈی کے نمائندگان موجود تھے۔
میں نے ان کے سامنے سائرہ کا بیان رکھا، وہ خفیہ کیمرہ رکھا جس میں ابھی بھی ریکارڈ موجود تھا۔ سائرہ کی گواہی دیتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بار بار ٹوٹتی تھی لیکن وہ بولتی رہی۔ سالوں کا درد آج الفاظ بن چکا تھا۔ میں نے برداشت کیا، سچ چھپایا، لیکن میں مجرم نہیں ہوں۔ میں صرف ایک لڑکی تھی جس نے تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھا تھا اور مجھے درندے نے نوچ لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کچھ اساتذہ کی آنکھیں نم تھیں، کچھ کی شرمندہ نظریں جھکیں۔ کالج انتظامیہ نے فوری طور پر اس پرنسپل کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا۔ اس کیمرے میں طالبات کے ساتھ ہونے والے مظالم کی ریکارڈنگز موجود تھی جو سبھی کو ہلا کے رکھ گئیں۔ مزید ریکارڈنگز پرنسپل کے کمرے کی تلاشی کے دوران مل چکی تھیں۔ کالج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ درندہ بالآخر بے نقاب ہو چکا تھا۔ سب کی مشترکہ رائے سے پرنسپل کو معطل کر دیا گیا اور اس کے خلاف رپورٹ تیار کر کے کالج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دی گئی۔ پرنسپل کے ساتھ کالج کا سیکیورٹی گارڈ بھی ملوث تھا، اسے بھی شامل تفتیش کیا گیا اور اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کی گئی۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے۔ اب زندگی پرسکون ہو رہی تھی۔ سائرہ صحن میں بیٹھی ننھی الشبہ کے بالوں میں ربن باندھ رہی تھی جب اس کا چھوٹا بیٹا احمد ہاتھ میں گیند لے کے دوڑتا ہوا آیا اور اس کی گود میں گر گیا۔ وہ ہنسی، اس نے احمد کو گلے سے لگایا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں قریب ہی جھولے پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور دونوں کو خوش دلی سے دیکھ رہا تھا۔ زندگی کئی برسوں بعد ایک ایسی سطح پہ آ چکی تھی جسے سائرہ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دل میں سکون، آنکھوں میں روشنی اور ذہن میں شکر تھا۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا اور مجھے پکارا۔ ارسلان، سائرہ نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اپنے ماضی سے نکل ہی نہ پاتی۔ اس کے الفاظ میں گہرائی تھی، شکر تھا اور محبت کا وہ لمس جو لفظوں سے نہیں صرف آنکھوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تمہیں اس سچ سے نکلنے میں وقت لگے گا لیکن تم نکلی، اور کتنی خوبصورتی سے نکلی۔ تم اب صرف میری سائرہ نہیں، الشبہ اور احمد کی ماں بھی ہو، ایک مضبوط عورت، ایک مکمل وجود کی مالک ہو۔ میں نے محبت سے اسے کہا۔ تبھی اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ سائرہ نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ احمد دوڑتا ہوا گیا۔ امی، میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے۔ آہستہ احمد گر نہ جانا، سائرہ نے تنبیہ کی۔ بچوں کے شور اور زندگی کی ہنسی میں وہ دستک بس ایک عام لمحہ لگ رہی تھی، مگر دروازہ کھلنے کے بعد جو منظر تھا اس نے سائرہ کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ دروازے پہ وہ کھڑا تھا، سفید بال، جھکی کمر، آنکھوں میں ایک ویران سی نمی اور کپ کپاتے ہاتھ۔ ایک وقت کا پرنسپل جس کا ذکر کرتے ہی سائرہ کے جسم میں لرزہ دوڑ جاتا، آج اس کے دروازے پہ کھڑا تھا، ٹوٹا ہوا، شکست خوردہ سا۔ سائرہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ احمد کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور وہ پیچھے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے کی طرف آ گئی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک نظر دروازے پہ کھڑے بوڑھے شخص کو دیکھا اور فوراً سائرہ کی طرف بڑھا۔ سائرہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھیں پانی سے لبریز ہو چکی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یہ وہی ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں ہوں سائرہ، تم اکیلی نہیں ہو، اب ڈرو مت۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل کے کمرے میں روشنی لے آئے اور وہ پر اعتماد ہو گئی۔ دروازے پہ کھڑا بوڑھا شخص آہستہ آہستہ ہاتھ جوڑ کے بولا، بیٹا میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ سائرہ نے نظریں چرا لی۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور اشارت سے اندر آنے کو کہا۔ وہ شخص آہستہ قدموں سے اندر آیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کے ارد گرد دیکھا۔ وہ پرسکون گھر، یہ صاف ستھرا صحن، بچوں کی ہنسی، وہ سب کچھ جو اس نے اپنی ہوس کی آگ میں بہت سی لڑکیوں سے چھین لیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری موجودگی تمہیں تکلیف دے رہی ہے سائرہ، لیکن مجھے سن لو پلیز۔ سائرہ خاموش رہی۔ میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ بوڑھا پرنسپل لرزتے ہونٹوں سے بولنے لگا، میری سچائی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ تمہاری ہمت، تمہارے شوہر کی جد و جہد اور کئی لڑکیوں کی گواہیاں، سب نے میری حقیقت کھول دی۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، کورٹ کیس ہوا، جیل کی سزا تو نہ ہوئی لیکن ثبوت پرانے تھے۔ بدنامی ایسی ہوئی کہ میری بیوی نے طلاق لے لی اور میرے بچوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میں اکیلا ہوں، بالکل تنہا، صرف اپنے کیے کا پچھتاوا ساتھ لیے میں روز مرتا ہوں سائرہ۔ روز راتوں کو چیخ کے اٹھتا ہوں جیسے تم اٹھا کرتی تھی۔ تمہارے خواب، تمہاری چیخیں اب میرے دل میں زندہ ہو گئی ہیں۔ سائرہ کے چہرے پہ اب تک وحشت چھائی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھری۔ خاموشی نے کمرے کو گھیر رکھا تھا۔ بوڑھا شخص زمین کی طرف دیکھ کے بولا، اب لوگوں کے گھروں میں جا کے معافیاں مانگتا ہوں۔
ان لڑکیوں سے جنہیں میں نے نوچ کے چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں میری معافی سے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن شاید میری موت اس احساس کے ساتھ آئے کہ میں نے تھوڑا سا کفارہ ادا کیا ہو۔ میں خاموشی سے اٹھا، ایک گلاس پانی لایا اور پرنسپل کے سامنے رکھا۔ معافی مانگنے کے لیے ہمت چاہیے جو تم نے کی، لیکن جو تم نے چھینا اس کا وزن پوری عمر کا کفارہ بھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ بوڑھے پرنسپل نے سر جھکا لیا۔ سائرہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو ماضی کی وہ بند راہداری، وہ زنگ آلود دروازہ، وہ بھیانک چیخ، سب اس کے ذہن میں گھوم گیا، مگر اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اپنے لیے، تاکہ میں مزید اس زہر کے ساتھ نہ جیوں، لیکن تمہارا حساب خدا کے سپرد ہے، وہ انصاف ضرور کرے گا۔ بوڑھا پرنسپل کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اور پھر وہ لنگڑاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ صحن میں آ کے خاموش کھڑی رہی۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے آنکھیں بند کر کے سر میرے سینے سے لگا دیا۔ آج واقعی سب ختم ہو گیا ارسلان۔ اس کی آواز ہلکی مگر پرسکون تھی۔ نہیں سائرہ، آج سب کچھ شروع ہوا ہے، میں نے نرمی سے کہا، ایک نئی زندگی جس میں اب صرف محبت ہے، روشنی ہے اور آزادی ہے۔ سائرہ نے طمانینت سے مسکرا کے سر ہلا دیا۔